السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایجاد راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک نہ تو ویسی انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی ہے جس قسم کی عام طور پر جنرل الیکشن میں دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے یا کہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پاکستان تحریک لبیک کے ہمارے رہنما ہیں بشارت جمیل صاحب، جو کہ امیدوار بھی ہیں ایم پی اے کے PP 18 سے۔ جمیل صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کا موقف کیا ہے اور کیا منشور لے کے یہ اس الیکشن میں کود رہے ہیں، اور جس قسم کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جمیل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں سر کہ تحریک لبیک کو ہی کیوں جوائن کیا آپ نے؟ اور بھی بہت ساری پارٹیاں تھیں، تو آپ اسی پارٹی کو اپنے لیے کیریئر کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ سب ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ ایسے ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ایک جماعت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 2017 سے کہ جیسے خادم حسین رضوی صاحب نے ختم نبوت پر جب پہرا دیا تو تبھی سے ہم اس سے متاثر ہوئے کہ نہیں یار، ہم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور نہ ہی ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک یہی پاکستان جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہے، تو جن کے نام پہ بنا ہے اس ملک میں انہی کے نام کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ تو جو پہرے دار ہیں خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، تو ہم انشاءاللہ یہ ہم نے طے کیا کہ پوری بلادری نے یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں TLP کا ساتھ دیں گے، اور الحمدللہ آج بھی ہم TLP کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جمیل صاحب، یہ بتائیں تھوڑا سا آپ کی جماعت کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے کہ آپ بڑے تشدد پسند قسم کے لوگ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے جی، آپ ہم سے ملے ہیں، آپ ہماری جماعت کے کئی نمائندوں سے ملے ہوں گے۔ کیا ہم نے کسی جگہ کوئی ایسی مشددانہ بات کی ہو تو آپ سامنے لائیں؟ ہاں یہ ہے کہ ہم ختم نبوت ہوگی، ناموس رسالت ہوگی یا دین پر کوئی اگر کوئی حملہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے تھوڑا اس سا پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے؟ نہیں، اس پہ ہم بالکل کمپرومائز اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کائنات کا جو مقصد ہے یہ صرف آپ سرکار کی ذات ہے، تو انہی کے لیے سب کچھ تخلیق کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پاکستان ہے انشاءاللہ اس نے پوری دنیا کی امامت کرنی ہے، تو پاکستان کو کوئی صحیح لوگ اچھے نہیں مل رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان میں آئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری طاقت سے اور اپنے قائد کے حکم سے، جیسے ہمارے قائد اعلان کریں گے حافظ سعد حسین رضوی صاحب، تو ویسے ہی ہم انشاءاللہ الیکشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ بھرپور طاقت سے اس دفعہ ہم آئیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ 18 میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے TLP کے اوپر 4 شیڈول، دہشت گردی اور یہ سب معاملات تھے، تو اس وجہ سے کینڈیڈیٹس کی تعداد بہت کم تھی، جیسا کہ پورے ملک میں TLP کے کینڈیڈیٹس کی تعداد 500 ٹوٹل تھی، تو اس دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1400 پلس ہمارے کینڈیڈیٹس پورے پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت ساری نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ انشاءاللہ TLP سیٹیں بھی نکالے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کے ہم انشاءاللہ میدان میں آئیں گے۔ جمیل صاحب، ابھی آپ نے خود کہا کہ پچھلی دفعہ آپ کو آزادی سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ٹھیک ہے، بہت سی پابندیاں تھیں، آپ پہ مقدمات تھے، یہی حال اس دفعہ ایک خاص جماعت PTI کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اگر PTI کو الیکشن سے باہر کر دیا جاتا ہے یا جس قسم کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کمیونٹی ہے وہ یا ہماری جو عوام ہے وہ اس الیکشن کو مانے گی؟ نہیں، ایسے ہے کہ جی دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ ہونا یہ تو ہم ٹھیک مناسب نہیں سمجھتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں آئیں یہ لوگ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے محب وطن ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے محب وطن ہیں، تو ان کو آنا چاہیے الیکشن میں، ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گئی ان کی گرفتاریوں کی بات اور ان کے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو مکافات عمل ہے کہ انہوں نے جیسے ہمارے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کو گرفتار کیا اور ان کی معذوری کے خلاف باوجود ان کے اوپر ظلم و تشدد کیے،
لیکن یہ ہے کہ بابا جی نے انشاءاللہ کہا تھا کہ یا اللہ ان سب کو آپ نے گننا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے ذلیل کرنا ہے. اور یہ ان کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے ساتھ ٹکر لی ہے. عافیہ ملونہ جیسی عورت کو انہوں نے عمران خان نے خود رہا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ فیصلے ہو جانے ہیں, کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں بلے کا نشان بھی دیا جائے, ان کو میدان میں پوری طاقت سے آنے دیا جائے, تاکہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں گے کہ بلہ کا نشان نہیں مل رہا اور عمران خان کو باہر کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. تو میں اس چیز کی مخالفت میں ہوں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو آپ اس پہ پابندیاں لگائیں یا کسی قسم کا اس پہ وہ کریں. باقی یہ سیاسی حق ہے ہر بندے کا, وہ لڑے آئے الیکشن میں آگے آئے, تو باقی جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. چلیے اگر میں آپ کے حلقے کی بات کرتا ہوں, PP18 سے آپ کینڈیڈیٹ ہیں, وہاں بیسیکلی کیا آپ مسائل کیا سمجھتے ہیں آپ کی عوام کے, وہاں آپ کے حلقے کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں جی, مسائل تو آپ میرے حلقے کو چھوڑ کے آپ جس بھی حلقے میں جائیں گے تو مسائل تو ہر جگہ ہی موجود ہیں. تو ایسے ہے کہ ہم بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ TLP نے اپنے علاقے میں الحمدللہ پچھلے 3 سال سے ہم نے کام شروع کیا. ویلفیئر ہے ہماری لبیک کے نام سے, تو لبیک ویلفیئر سے ہم کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ راشن بھی بیوہ طلاق یافتہ اور ایسی عورتوں کو فری ڈلیور کرتے ہیں. جی ان کو کرتے ہیں. اور کافی سارے الحمدللہ اور بھی معاملات ہیں تحریک لبیک کے, جیسا کہ کوئی کسی غریب بچی کی شادی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہماری جو ویسے بھی میں ایک چھوٹے لیول سے اوپر آیا ہوں, جیسے وارڈ UCs کے لیول سے میں اوپر آیا ہوں, تو اس وارڈ کے لیول میں الحمدللہ ہم نے کافی سارے ایسے کام کیے ہیں آن دا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے علاقے میں ہر ایک بیوہ, ہر ایک طلاق یافتہ, ہر ایک ریڑھی والا, ہر ایک رکشے والا, ان سب کی ہمارے پاس لسٹیں موجود ہوتی ہیں. نہ کہ یہ دوسری پارٹیوں کی طرح ہم انہیں اپنے گھروں میں بلاتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں کال کریں آپ ادھر آئیں. الحمدللہ طریق لبیک یا رسول اللہ کا جو طریقہ کار ہے, جو نظریہ ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے غریب کا حق اس کے دروازے تک پہنچا کے آنا ہے. بڑی بات ہے. دوسرا چلیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے, تو اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں, ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں یا سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں, تو وہاں کیا حال ہے آپ کے حلقے کی عوام کا؟ جی ایسے ہے کہ نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن تو بالکل ہی پاکستان میں ختم ہی ہو چکی ہے. کافی سارے سرکاری اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ کر دیے گئے ہیں اور کچھ رہتے ہیں انہیں بھی یہ آگے کرنے لگے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ غریب اور امیر کے بچے کو ایجوکیشن ایک جگہ پہ کرنی چاہیے, تاکہ برابری والا ایک سسٹم ہونا چاہیے, نہ کہ امیر کے لیے علیحدہ سکولز ہوں اور غریب کے لیے علیحدہ سکولز ہوں. باقی ہم کسی کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, تعلیم سیکھنا, تعلیم پڑھنا یہ اچھی بات ہے, لیکن آپ تعلیم پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, لیکن آپ دین اسلام کے ساتھ آپ جڑے رہیں, کیونکہ ہماری مسلمان ہیں, ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہماری عزت جو ہے وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ ہی ہے. تو باقی دیکھ لیں ہم 72-76 سال ہو گئے ہیں, ہم کوئی روٹی کا کہتا ہے تو ہم روٹی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کوئی کپڑے کا کہتا ہے ہم کپڑے کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم آپ کو گلی بنوا دیں گے, کوئی کہتا ہے ہم آپ کو نالی بنوا دیں گے. تو ہماری جو سیاست ہے وہ صرف گلی اور نالیوں پر ہی رہ گئی ہے. یہ باقی جماعتیں اس طرح, یہ تو ایک پاکستانی عوام کا بنیادی حق ہے کہ کینڈیڈیٹ بے شک وہ TLP کا ہو, نون لیگ کا ہو, PTI کا ہو, یہ تو ان کا پاکستانی عوام کا بنیادی حق ہے کہ ہم انہیں ہر چیز سہولت انہیں فراہم کریں, نہ کہ ہم اپنی ووٹوں کے لیے انہیں استعمال کریں. جی ہم آپ کی گلی تب بنوا کے دیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کا بچہ بھرتی تب کروائیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. یہ انشاءاللہ یہ جو بادشاہت کا جو نظام ہے, جو چند خاندان ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ ابھی جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری, بدلی کالی چھائی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ TLP یہ سب ان کے جو بدماشیاں ہیں یا جو الٹے سیدھے ان کے کام ہیں, انشاءاللہ TLP ان سب کو
بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک تو ہمیں وراثتی سیاست سے نکلنا چاہیے جو آپ نے کہا ہے. دوسرا واقعی جو گلی محلے کی یہ جو خاص طور پہ نالی یا پانی کا مسئلہ ہے, یہ تو ہر بندے کا فرض ہے کہ وہاں پہ کام کرے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جمیل صاحب, یہ بتائیں کہ اس وقت جس طرح ایک کیا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو بغیر امپائر کے بڑا کھلا راستہ دیا جا رہا ہے, مقدمات بھی ان کے بڑی جلدی ختم ہوتے جا رہے ہیں, جو اربوں کروڑوں روپے کے کرپشن کے الزامات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان میں کبھی انصاف ہو پائے گا؟ جی میاں صاحب کو یہ لے کے تو آ گئے ہیں, لیکن ابھی میاں صاحب کو انہوں نے لا کے اس گلی میں کھڑا کر دیا ہے جو گلی آگے سے بند ہے. وہ نہ میاں صاحب دائیں جا سکتے ہیں نہ بائیں جا سکتے ہیں. میاں صاحب کو بھی رستہ کوئی نہیں نظر آ رہا کہ میں کیسے, کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے یا جو آپ کہہ لیں جو پاکستان کے مسلمز ہیں, وہ ابھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ پکے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یہ صرف پاکستان میں آتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے, لندن میں یا وہاں پہ یہ بیٹھے رہتے ہیں, وہاں پہ ان کو بیماریاں بھی کوئی نہیں لگتی, لیکن جیسے ہی یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں تو انہیں بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. اور ایسے ہے کہ اگر کوئی مقدمہ ہو تو پھر یہ راتوں رات 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھی چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لیڈر نہیں ہے, یہ گیدڑ ہے. اور یہ ایسا ایک بندہ ہے کہ وہ بالکل ہی اس کا ایک سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی عزت کو کیسے بحال کرے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے انہیں ذلیل کرا ہے. اور یہ آج ایک میری آپ بات یاد رکھیں کہ بے شک اس کو آپ اسلامی ٹائج دیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ختم نبوت کے غدار ہیں, یہ لوگ ناموس رسالت کے غدار ہیں, مسجدوں کے سپیکر اتروانے تک ان کا ہاتھ ہے, اور مرزائیوں کو قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے تک نواز شریف نے آن دا ریکارڈ یہ بولا ہے کہ قادیانی اور مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. اور ہمارے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہوتے تھے کہ مرزائی اور قادیانی یہ ایسی, یعنی کہ وہ تو بہت ان کے خلاف, لیکن میں بھی کہیں تو میں اگر اجازت دیں تو میں بھی وہ الفاظ استعمال کروں کہ ہمارے بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ جو قادیانی ہیں مرزائی ہیں, یہ مرزائیوں کے لیے پاکستان نہیں بنا اور نہ ہی قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان بنا ہے. پاکستان بنا تو یہ نعرہ لگا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. ہم نے اسی نظریے کو چھوڑا ہے تو ہمارے اوپر کبھی نواز شریف کی صورت میں ایک ذلیل آ گیا ہے, کبھی عمران خان کی صورت میں آ گیا ہے, تو کبھی شہباز شریف کی صورت میں آ گیا, اور ابھی نئے یہ ماشاءاللہ ہمارے یہ دیکھیں آپ کاکڑ صاحب, میری اگر آپ میری ذاتی اگر آپ پوچھیں نا تو یہ جو کاکڑ صاحب ہیں ان کی حیثیت چپڑاسی رکھنے کی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قائد اعظم کے لا کو بدل رہے ہیں. آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا بتانا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ ہم قائد اعظم کے قانون کو, قائد اعظم نے بول دیا علیہ رحمہ نے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے آپ ٹی ویوں پر یہ بیان دیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک کفر تو نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آخر کون سی ایسی طاقتیں جو ان کو اوپر لاتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ طاقتیں ہمارا پیغام کان کھول کر سنیں کہ آپ نواز شریف نہیں, نواز شریف کے ابے کو بھی بلا لیں اور پوری یعنی کہ 12 جماعتیں اکٹھی آ جائیں, اور میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہود و نصارہ کی بھی پوری طاقتیں آ جائیں. الحمدللہ طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان اکیلی میدان میں کھڑی ہے اور بغیر کسی جاگیردار کی مدد سے کھڑی ہے, بغیر کسی بتے خور کی مدد سے کھڑی ہے. اور الحمدللہ آج تک ٹی ایل پی کے اوپر کسی قسم کے آپ دیکھ لیں کہ کوئی برا اس کا کام نہیں ہے. الحمدللہ سارے کام ہی ٹی ایل پی کے اچھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو بھی میچ کھیلا جاتا ہے وہ امپائر, معزز امپائر کے بغیر نہیں ہوتا, وہ جو چاہتے ہیں رزلٹ ویسا ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اپنی خاص طور پہ پارٹی کی کامیابی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا, انہوں نے جو بات کہی ہے نا جی وہ آپ یقین مانیں کہ بالکل 110% پوری ہو رہی ہے. جو انہوں نے بولا تھا وہ بات آج پوری ہو رہی ہے. تو یہ جو مرضی کر لیں, یہ جو رکاوٹیں ہیں ہمیں بھی پتہ ہے
کہ کیونکہ یہ ان کی سیاست جو ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ ان کی سیاست گوڈوں سے بوٹوں تک ہے. تو ہماری سیاست تو الحمدللہ آزاد ہے اور ہم کسی سے یعنی کہ نام میں متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ خود ختم نبوت کے محافظ ہیں, ناموس رسالت کے محافظ ہیں اور دین کے محافظ ہیں, اور ہم نے جیلیں بھی صرف نظام مصطفیٰ کے لیے ہی کاٹی ہیں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنا کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلے گی ٹی ایل پی, تو ٹی ایل پی کو چلانے والے تو جو ایجنسی ہے وہ مدینہ پاک میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے, لیکن وہ ہمارے بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ جنت بھی دینے آئے فرشتے تو ہم چھوڑے نہ سرکار کا در. تو ہمیں تو پورا یقین ہی اس بات پہ ہے اور ہم اس بات پہ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مدد بھی فرمائیں گے, اور انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمارے جیسے قائد محترم نے فرمایا کہ ہم کلین سویپ کریں گے. تو اگر یہ کلین سویپ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان سویپ بھی کریں گے اور گند کو یہاں سے ختم کریں گے, اور یہ جو سیاست گوڈوں اور بوٹوں والی جو سیاست ہے اس کو بھی انشاءاللہ ختم اس سے باہر آ جائیں گے. جی ان سے باہر آ جائیں. جمیل صاحب ایک اور چلیں بات بتائیں کہ بہت سی ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں پہلے بھی ہیں, آپ کی ایک نئی جماعت ہے, سیکنڈ ٹائم آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں. کیا وجہ ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں اس طرح کی ان کو کامیابی نہیں ملتی جو کہ ہونی چاہیے, ملنی چاہیے؟ اصل میں ایسے ہے کہ پہلے آپ سیاسی جماعتیں یا جو اسلامی جماعتیں ہیں آپ ان سے ان کا نظریہ پوچھ لیں. وہ ان کے پاس کسی کے پاس اتنا مضبوط نظریہ اور منشور نہیں ہوگا جتنا مضبوط منشور ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کیا منشور ہے کہ پاکستان, اسلام اور عوام, اس کے علاوہ ہمارا کوئی منشور ہی نہیں ہے. کتنا سادہ سا اور کتنا زبردست منشور ہے ہمارا. تو الحمدللہ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہیں. یہ سیلاب زادگان, یہ سیلاب والا جب معاملہ ہوا تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم آپ لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ لوگ آپ کو چندہ بھی دیتے ہیں, آپ کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں, لیکن ووٹ نہیں دیتے آپ کو. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے, کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ملکی صورتحال کیا ہے. ملک میں افراتفری اس ٹائم ہے کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا. خود ہی یہ گیم بناتے ہیں, خود ہی یہ خراب کرتے ہیں, پھر خود ہی اس گیم کو صحیح کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی تدبیریں ہیں, لیکن سب سے بڑی تدبیر کرنے والا میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. جی اس کے علاوہ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس الیکشن میں جس طرح کی ہمارے معزز امپائر چاہ رہے ہیں حکومت آئے, یہ جو آموں کا مربع بن رہا ہے, آپ کتنی لمٹ دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ حکومت اس طرح کی اگر بنی تو کتنے عرصہ چلے گی؟ سر جی یہ حکومت تو آپ میرے حساب سے چلنے والی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پاکستانی عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں سے ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. میں کافی سارے یعنی کہ جو ان کے قریبی ہیں, جو یعنی کہ کہتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ, وہی ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. باقی آپ آئیں ہمارے حلقے میں آئیں, آپ صرف حالی چند لوگوں سے رائے لیں کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے, سپورٹ کس کو کرنی چاہیے, تو آپ کو رزلٹ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. آپ ویسے بھی یوٹیوبرز اور میڈیا والے کافی سارے کوریج کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے. تو آپ دیکھ لیں اکثریت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی حافظ سعد حسین رضوی کو ووٹ دیں. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی آپ کی الیکشن مہم کوئی کلیدی اس میں کردار نظر نہیں آ رہا. آپ نے اپنی الیکشن مہم شروع کی, جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے ہمیں بڑے خاموش سے نظر آ رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اصل میں ہم اپنے مرکز کے پابند ہیں, تو کیونکہ ان کے تو مرکز کوئی اور ہی ہیں. ہمارا مرکز تو وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وہ رحمت للعالمین مسجد ہے. ہمارا مرکز تو وہی ہے. ہم مرکز کے تابع ہیں, مرکز جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا. لیکن ایسے جہاں تک آپ نے بات کی کمپین کی, تو انشاءاللہ ٹی ایل پی پورا سال ہی کمپین کرتی ہے. یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بائیکاٹ کی مہم ٹی ایل پی نے چلائی, اور کافی سارا ٹی ایل پی نے اسرائیل کی مصنوعات پر بھی کافی سارا کام کیا. یہ حالیہ یہ پیچھے فرائیڈے کو ہم نے, اس سے پچھلے فرائیڈے کو ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا بھائی لیاقت باغ میں پاکستان. لیکن یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے, آپ نے ڈونیشن بھی چلیں اکٹھا کیا تھا, لیکن وہ وہاں تک پہنچنے میں شاید پاکستانی گورنمنٹ نے آپ کی مدد نہیں کی.
ایسا ہی ہے کچھ؟ جی نہیں ہم نے ایسی کوئی یہ نہیں کہ ڈونیشن اکٹھی نہیں کی، ہمارے مرکز نے کوئی ایسی ڈونیشن اکٹھی نہیں کی، لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنے ملک میں جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. وہ آپ نے کیا. جمیل صاحب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنی عوام کو، آپ کیا کہیں گے؟ میں اپنی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کم از کم ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں، ان لوگوں کو آپ سپورٹ کریں جو آپ کے دین کے محافظ ہوں. اور یہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تو نہ دین کے محافظ ہیں، نہ یہ ناموس رسالت کے محافظ ہیں، نہ یہ ختم نبوت کے محافظ ہیں، یہ تو خود ان دین پر حملہ کرنے والے ہیں. نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھ لیں، اس نے ممتاز قادری جیسے عاشق رسول کو پھٹے لگایا، اور آج بھی عوام کا غم و غصہ اسی طرح ہے کہ اس نے نواز شریف نے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو تختہ دار پر لٹکایا. تو وہیں سے الحمدللہ ہماری تحریک شروع ہوئی، لبیک یا رسول اللہ. تو میں اپنی عوام کو یہی کہنا چاہوں گا، ہوش کے آپ ناخن لیں اور اپنی آنکھوں بھی کھولیں، اپنے دماغ بھی کھولیں، اور آپ دیکھیں آپ کے پاس مسلمانوں والی نظر ہے. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. تو آپ مسلمان ہیں تو کم از کم آپ اس چیز کو سپورٹ کریں جس کے لیے ہم آئے ہیں. ہم نظام مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں اور ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں. ہم ختم نبوت کا علم ایسے کر کے اٹھانے کے لیے آئے ہیں. آپ اٹھا لیں علم ختم نبوت کے، آپ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب، بہت شکریہ. ہم مزید بھی آپ سے بات کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے جمیل صاحب کی بات سنی، انہوں نے بڑی خوبصورت سی چند باتیں کی. ایک تو ہمیں وراثتی سیاست سے نکلنا چاہیے، سیکنڈلی ہمیں خاص طور پہ جہاں ہم دنیا کے اصولوں کو، دنیا کو اتنا مد نظر رکھتے ہیں، وہاں ہمیں آخرت اور دین کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو بھی کامیابی دے، جس قسم کا ان کا عزم ہے یا جس قسم کا ان کا منشور ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایجاد راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.